الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. سفر المظفر کا مہینہ کئی سارے اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے نسبت رکھتا ہے. اس مہینے کو نسبت ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بعد داتا صاحب سے نسبت ہے، پھر میرے احمد رضا سے نسبت ہے، پھر اس مہینے کو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے نسبت ہے، پھر نقشبندیوں کا امام 10ویں صدی کے مجدد حضور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے نسبت ہے. گویا کہ یوں کہیں کہ 5 نسبتیں: بہاؤالدین زکریا ملتانی، داتا صاحب، احمد رضا خان، پیر مہر علی، اور 5ویں نمبر پر حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. 5 نسبتیں ہیں اس مہینے کو، جو کہ سفر المظفر کا مبارک عظمت والا مہینہ ہے. تو بہرحال اسی مہینے کے اندر اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، جن کے اندر شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے علماء مل کر اس پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آپ نے اصول قائم کیا. وہ اصول کیا تھا؟ قرآن کی عظمت پہ پہرا دیا جائے اور ختم نبوت پہ بھی پہرا دیا جائے، کیونکہ ختم نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، اور ختم نبوت پہ پہرا دینا گویا کہ مصطفیٰ کی عظمت کا لحاظ کرنا اور قرآن کی عظمت پہ پہرا دینا. اور بات یہی سمجھ میں آتی ہے کسی اور مذہب کا یہ کام نہیں. ہر دور کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ کام مقدر ہے اہل سنت کا. اللہ قرآن کی خدمت اور نبی پاک کی عظمت کی خدمت کا صلہ لیتا ہے اپنے محبوب کے دیوانوں سے، کسی بیگانے کو خطاب ہی نہیں. تو بہرحال اپنوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنوں کا خیال کریں، اپنوں کی ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ علماء نے بڑا ایک نظام قائم کیا کہ بے نظیر کا جو والد تھا، اس والد کی قلم سے یہ بات نکالی کہ پاکستان کے آئین میں لکھ دیا جائے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. نہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی اور اعلانیہ طور پر اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے. اور واقعی یہ بہت بڑا عظیم کام تھا جو ہمارے علماء نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس پاکستان کے اندر کیا. جو پاکستان میر مصطفیٰ کے نام پر ماض سے وجود میں آیا تو 7 ستمبر کو یہ کام ہوا. سفر المظفر کے مہینے میں 7 ستمبر بھی آتی ہے، یعنی یہ ستمبر کا مہینہ بھی ہے، سفر کا بھی ہے، تو اس مہینے میں 7 ستمبر بھی ہے. تو آج میں اسی پہ کلام کروں گا. وجہ یہ ہے ختم نبوت کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ. ختم نبوت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ. اور جب تک انسان کا ایمان صحیح نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی عمل اس کو نفع نہیں دے گا. کیونکہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جگہ جگہ اللہ نے یہی کہا ہے. سنیے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
ثواب ملتا ہے، لیکن ملے گا اس وقت جب سینے میں ایمان ہوگا۔ نیک عمل پہ اجر تب دیا جائے گا جب سینے میں ایمان پکا ہوگا، اور ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، اس کے سارے نبیوں کو بھی مانا جائے، اور سارے نبیوں کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بھی سینے میں جگہ دی جائے، اور حضور کے ساتھ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے شان کے الفاظ قرآن میں بیان کیے، ایک لفظ کے اندر بھی کمی نہ کی جائے۔ تو ایک لفظ آتا ہے خاتم النبیین، کہ سارے نبیوں کے آخری نبی وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، 22واں پارہ، اور ظاہری بات ہے 2022 ہے، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ 2022 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، اور اس کی آیت نمبر 40 یاد کرنا اور آسان ہے۔ کیسے کہ حضرت عمر بھی 40 میں تھے، حضرت عمر بھی اسلام کے اندر 40ویں مسلمان ہیں، 40 کا عدد فاروق اعظم نے پورا کیا، اور آج بھی جو 40واں کرواتا ہے وہاں بھی فرق ہو جاتا ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ آیت نمبر بھی 40، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رب کہتا ہے سنو، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا ما کان محمد، لفظ محمد یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بیان کیا۔ پورے قرآن میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد کا ذکر کیا۔ کتنے مقامات پر؟ 4۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے لفظ محمد، نبی پاک علیہ السلام کا ذاتی نام ہے محمد اور احمد، یہ حضور کے ذاتی ہیں، باقی سارے صفاتی ہیں۔ ہزاروں نام ہیں میرے آقا کے، سب حضور کی صفات ہیں، صفتیں ہیں، ذاتی نام 2 ہیں۔ پورے قرآن میں احمد کا ذکر 1 دفعہ، محمد کا ذکر 4 دفعہ، 4 دفعہ لفظ محمد اور 1 دفعہ احمد۔ یہاں پر بھی رب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، جملہ بڑی توجہ سے آیت مبارکہ سمجھنا، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں، سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ نبی پاک کو کون سا انداز دینا ہے، حضور کی زندگی کیسے بنانی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کتنی عظمت والی ہے۔ 3 شہزادے ہیں میرے آقا، کتنے شہزادے؟ بلند آواز سے بولے کتنے؟ 3۔ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ۔ ایک قول کے مطابق طاہر بھی نام ہے، لیکن اصح قول یہ ہے 3 صاحبزادے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے۔ سب سے بڑے شہزادے کا نام ہے ابراہیم۔ صحابہ کہتے ہیں پنگوڑے کے اندر حضرت ابراہیم اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ پنگوڑے میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو پتہ چلتا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی زیادہ چھوٹے انتقال نہیں کر گئے، مطلب تھوڑے بڑے بھی ہوئے اور تھے پنگوڑے، اتنے محسوس ہوتے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ پنگوڑے میں کوئی ہے۔ تو ان کا وصال ہوا، اور پھر علماء نے لکھا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم نبی بنتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی، بالغ نہیں ہوئے، تینوں شہزادے بچپن میں کم عمری میں دنیا سے چلے گئے۔ وجہ کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو مرد نہیں کہا جاتا، جو بچہ ہوتا ہے اس کو مرد نہیں کہا جاتا۔ عربی میں مرد کہتے ہیں اس بچے کو، اس بندے کو جو بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ کے شہزادے بالغ نہیں ہوئے تھے، کم عمری میں دنیا سے چلے گئے، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں۔ مطلب ان کی اولاد میں جو مرد تھے، جو بچے تھے، جنہوں نے آگے نبی بننا تھا، تو چونکہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی پردہ عطا کر دیا۔ بچپن میں ہی پردہ۔ 4 شہزادیاں ہیں میرے آقا کی، نبی پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو کافر کہنے لگے کہ محمد کا نسب ختم ہو گیا، کیونکہ بندے کا نسب چلتا ہے بیٹے سے، تو جب بیٹا ہی نہ رہے تو نسب ختم، دنیا میں تو نام لینے والا نہیں رہے گا۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ حضور کا نسب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے مصطفیٰ کی کوئی گستاخی کرے اور اب اس کا جواب نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کے رد میں سب کا منہ بند کیا اور سورہ کوثر اپنے مصطفیٰ کو عطا کی تاکہ ان کا منہ بند بھی ہو جائے، مصطفیٰ کے دل کو تسلی بھی ہو جائے۔ کیسی تسلی ہے دیکھیں، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مقصود کیا ہے؟ کافروں کا منہ بند کرنا اور ساتھ اپنے نبی کو تسلی بھی دینی ہے۔ تو پہلے ان کا رد نہیں کیا بلکہ پہلے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو آب کوثر دیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، تسلی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، محبوب اپنی توجہ رب کی طرف پھیریں، تسلی ہو گئی۔ تسلی کے بعد کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، جو کہتا ہے نا آپ کا نسل مٹ گیا، آپ ختم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی لڑنے کی حاجت بھی نہیں، خود ہی مٹ جائیں گے، تو رب اعلان کرتا ہے ان شانئک هو الابتر، پیارے حبیب آپ کا دشمن، شانئک آپ کا دشمن مٹ جائے گا۔ آپ نہیں مٹیں گے، نہ مٹنے دوں گا، کیونکہ آپ کو مٹنے کے لیے، مٹانے کے لیے پیدا کیا ہی نہیں۔ احمد رضا بولے تو کہتے ہیں میرے امام، مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹانے والے خود مٹ جائیں، تو اللہ نے اعلان کیا جس نے بھی گستاخی کی میرے نبی کی مٹ گیا، اور اپنے مٹا دیا، کام بھی کوئی نہیں، کام بھی کوئی نہیں۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 6 صفتیں عطا کی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے جہاں جہاں پر کائنات میں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے گا، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں جامع الاحادیث لکھنے والے مفتی حنیف خان قادری، اس کتاب کی جلد نمبر 5، اس کے اندر حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، رب نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا میرے سونے حبیب ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو سب سے آخری نبی بنایا، کوئی دل میں بات تو نہیں آئی؟
کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میں نے پسند کیا کہ تجھے آخری نبی بنایا جائے، کوئی بات۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ دل میں کوئی بات نہیں آئی، تیری پسند پہ میں راضی ہوں، تو نے مجھے آخر میں بھیجا تو میں راضی ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور آخری نبی ہونے پر مجھے فخر ہے کہ یہ میرے رب کی پسند ہے، یہ میرے رب کی پسند ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگلی بات یہ تھی، فرمایا پیارے حبیب اگلی بات یہ ہے کہ تیری امت کو سب سے آخری امت بنایا۔ کوئی بات ہے؟ عرض کیا نہیں، میں اس پر بھی راضی ہوں کہ میری امت کو تو نے ساری امتوں سے آخر میں بھیجا، اس پہ بھی راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پتہ کیوں اس امت کو آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ پہلی جتنی امتیں گزری سب کے عیب، گناہ، ان کی نافرمانیاں ان کے سامنے رکھوں، توجہ، سب کے عیب ان کے ہاتھوں میں رکھوں، ان کی نگاہوں کے سامنے بیان کروں۔ اور قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا، قوم لوط کا ذکر، قوم شعیب کا ذکر، قوم ابراہیم کا ذکر، قوم عیسیٰ، قوم زکریا، قوم یحییٰ اور قوم عیسیٰ، سب کا ذکر سنایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سارے عیب بیان کر دیے۔ لیکن فرمایا آخر میں تیری امت کو اس لیے بھیجا کہ تیری امت کا عیب ایک بھی عیب ان کے سامنے عیاں نہ ہونے دو، ایک بھی عیب کھلنے نہ دو، بلکہ ان کے عیبوں پہ پردہ دیا جائے، پردے کے ساتھ ڈھانک دیا جائے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، اور یہ عظمت ملی کس وجہ سے؟ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے پیارے حبیب، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ اگلی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے سب کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک خوبصورت مکان، جیسے خوبصورت مکان، مکان میں اینٹیں لگی ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے حسین و جمیل ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اور دیکھنے والا پاس سے گزرے تو کہے واہ واہ کتنا اچھا مکان بنایا ہے، یہ اینٹ بھی لاجواب ہے، وہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اگر یہ بھی ہوتی نا تو حسن اور بڑھ جاتا، اگر یہ بھی ہوتی نا تو حسن اور بڑھ جاتا، بلکہ ان کا حسن بھی شاید اسی وجہ سے ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جانتے ہو وہ اینٹ کون ہے؟ فرمایا انا، وہ اینٹ میں ہوں۔ سارے نبیوں کی جو خوبصورتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، ساری باتیں دے دوں، پھر سب سے آخر میں میرا نبی آئے۔ آنا تو سب سے آخر میں تھا، لیکن وعدہ یہ لیا کہ اے نبیوں اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم ایمان بھی لائیں گے، اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، یہ وعدہ میں نے لے لیا، لیکن اللہ کو پتا تھا کسی نبی کے دور میں بھی میرا نبی نہیں آئے گا، میرا نبی، میرا حبیب، میرا سونا محبوب آئے گا سب سے آخر میں، لیکن ذکر سارے نبیوں کے ہاں ہوگا، ذکر سارے نبیوں کے پاس، لیکن آئے گا سب سے آخر میں۔ اس لیے میرے امام بولے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آنا، ہمارا
پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کے سینے میں میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن کی محبت ڈال دو. دور کوئی بھی آ جائے، بدلنے والے بڑے بدلتے رہیں گے، لیکن جس کے سینے میں 3 باتیں ہوں گی، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، 3 باتیں پکی کر لے. نبی پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور اگلی بات قرآن سینے میں آ جائے. زمانہ لاکھ بدل جائے، نہ یہ بندہ بدلے گا، نہ اس کو کوئی بدلنے والا بدل سکے گا. وہ بدلنے والا خود مٹ جائے گا، یہ نہیں بدل سکے گا. اور آج کل اور آنے والے دور میں فتنے کثیر ہیں، بڑے بڑے بدلنے والے پیدا ہوں گے، پہلے بھی پیدا ہو چکے، اب بھی پیدا ہوں گے، اور اپنا کام وہ بڑے اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا زنا عروج پہ کرنے والا کون ہے؟ مسلمان نہیں، عیسائی، یہودی، ہندو، دہریہ. زنا کو عروج پہ لانے والا کون ہے؟ یہی ہے. اور مسلمان سب سے زیادہ، ان کے ہاں تو پرواہ نہیں، زیادہ لگن ان کے اندر ہے. کیوں؟ یہ قید میں ہے، ان کو شریعت کی لگام ہے. نہ شراب عام ہو سکتی ہے، نہ زنا سے عام ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور گناہ، سود بھی نہیں، کیونکہ قرآن موجود ہے، قیامت تک رہے گا. اسلام کی عزت قرآن کی وجہ سے ہے، مسلمان کی عزت قرآن کی وجہ سے ہے. اور قرآن یہی بتاتا ہے یہودی بھی تیرے دشمن ہے، عیسائی بھی تیرے دشمن ہے. اور دشمن نے کیا کیا؟ ہر طرح کی جدید انٹرنیشنل ٹیکنالوجی اس مسلمان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کے ہاتھ سے قرآن چھین لیا. کیا کہ نہیں کیا؟ مساجد میں قرآن تشریف فرما ہے، بڑے بڑے اچھے نسخے، بڑی بڑی اچھی جلدیں، بڑے بڑے اچھے ترجمے لکھنے والے علماء لکھ کر دنیا سے چلے گئے. تو احمد رضا جیسے جنہوں نے قرآن کی عظمت پہ اتنا پیرا دیا کہ بڑے بڑے لکھنے والوں نے غلطیاں کی، لیکن اللہ نے احمد رضا کو اس غلطی سے بھی محفوظ رکھا. ترجمہ پڑھنا ہے، محبت لینی ہے تو احمد رضا کے کھانے سے. بہرحال اتنے قرآن موجود، ہر گھر کے اندر موجود. پڑھنے والا کون ہے؟ کتنا پڑھتا ہے؟ روزانہ کتنا پڑھتا ہے؟ اس کی اولاد کتنی پڑھتی ہے؟ بیٹیاں کتنی پڑھتی ہیں؟ بھائی کتنے پڑھتے ہیں؟ سوچو. آج اگر تم قرآن سے دور ہو گئے تو آنے والے دور میں ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ کوئی کہے گا تمہارا نبی آخری نہیں، مرزا آخری ہے، اور ایک وقت آئے گا جو دجال کا وقت ہے، وہ آ کر سیدھا کہے گا خدا وہ نہیں جس نے آسمان و زمین بنائے، خدا میں ہوں. سیدھا اعلان کرے گا خدا میں ہوں، مجھے خدا مانو. دنیا کہے گی روٹی نہیں مل رہی، کتنے سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، گندم نہیں ہوئی، چاول ختم ہو گئے، روٹی چاہیے. اگر روٹی تم دے سکتے ہو تو دے دو، ہم مان جائیں گے تم خدا ہو. آگے اوکھا ویلا، آگے مشکل. یہ وہ دجال ہے تانا جس کا ذکر آدم بھی کرتے رہے، عیسیٰ بھی کرتے رہے، اتنا عرصہ بیت گیا ابھی آیا نہیں. کیوں؟ مشکل ہی اتنی ہے. اس کا مقابلہ کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں. اور میں سمجھتا ہوں حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. اسلام اتنا کمزور ہو چکا کہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. جب قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو عمل کیسے کریں گے؟ عمل کیسے ہوگا؟ قرآن پہلے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پھر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو جو پڑھنا ہی نہیں جانتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس پہ عمل کیسے آئے گا؟ پھر کھوکھلا ہو گیا، جدھر کو چاہے موڑ دو. کوئی کہتا ہے جی حضور کو غیب کا علم نہیں، کہتا ٹھیک ہے نہیں ہے. کوئی کہتا ہے وہ اللہ کے آخری نبی نہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کہتا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. اسلام گیا سینے سے، تو جب اسلام ہی چلا گیا تو مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے. آج بھی جان نکل جائے پھر بھی مردہ ہے، کل بھی نکل جائے پھر بھی مردہ ہے.
تو ایمان کے اندر ہے، اور ایمان قرآن کے اندر ہے۔ جتنا زیادہ قرآن سے رشتہ رکھو گے انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط رہے گا، نسلیں بھی سلامت رہیں گی، نسلیں بھی سلامت رہیں گی۔ آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت پہ اور قرآن کی عظمت پہ پہرا دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔